بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے کہ خان صاحب کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ ایک قیدی کی حیثیت سے ان کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ ان کا علاج ان کے اقربا کی مرضی سے کیا جائے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کا علاج ہو چکا ہے، وہ جیل واپس بھیجے جا چکے ہیں اور یہ حکومت کا کہنا ہے۔ احتجاج ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا اڈیالہ کے باہر بھی احتجاج ہوا۔ یہ احتجاج کیا رنگ لائے گا؟ کیا یہ 8 فروری کو ہونے والی پہیہ جام ہڑتال میں کنورٹ ہو سکے گا؟ کیا اس سے پہلے خان صاحب کی ملاقات ہو سکے گی؟ نہ صرف یہ بلکہ اسلام آباد کے 2 صحافیوں کی 2 متضاد خبریں ہیں، ان 2 خبروں کو جمع کر کے بھی تبصرہ تجزیہ لیں گے ہم آج مہمانوں سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ساتھ میں جوائن کیا عمار مسعود صاحب نے، آپ بھی سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ کچھ دیر میں مجھے اسد اللہ خان صاحب جوائن کریں گے، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ رانا صاحب گفتگو آپ سے شروع کرتا ہوں، عمار صاحب آپ کی اجازت سے۔ رانا صاحب کیا آپ کے شہر کے اندر ہو رہا ہے کہ جب میاں نواز شریف کا لاہور میں جو ہے وہ علاج ہو سکتا ہے سروسز ہاسپٹل میں، کہ جب وہ پلیٹلیٹس کا معاملہ ان کا تھا تو پھر اس وقت تو اتنا کیوس کریٹ نہیں ہوا تھا، اب اگر خان صاحب بیمار ہو گئے ہیں تو ان کو ہاسپٹل اس طرح لے کے جایا جائے کہ ان کی پارٹی سراپا احتجاج ہو جائے، وہ سپریم کورٹ پہنچ جائے، کبھی جیل کے باہر پہنچ جائے، لوگ پریشان ہو کہ ان کا کوئی آپریشن ہو گیا ہے، کتنا بڑا ان کا کوئی پروسیجر ہو گیا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے یا کوئی اور خدا نخواستہ ان کے ساتھ معاملہ ہے، تو یہ مس ہینڈل ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ پی ٹی آئی شور زیادہ کرتی ہے؟ دیکھیں، جو ظاہرہ چیف منسٹر کے پی ہیں، کل وہ پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہوں نے وہاں جرنلسٹوں کو بتایا کہ ہم تو 2-3 گھنٹے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر فیملی کے دباؤ پہ اور اس پہ وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے لمبا ٹائم، اور 2:30 بجے پھر وہ چلے بھی گئے۔ مطلب جو اعلان کیا تھا کہ پھر ساری رات رہیں گے، صبح ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائیں گے، اس کی بجائے وہ 2:30 بجے چلے گئے اور صبح سپریم کورٹ چلے گئے، اور وہاں پہ اب تک وہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ علاج ہر قیدی کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے، اور خاص طور پہ جب کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ہو جائے، جیسے نواز شریف کی آپ نے مثال دی، تو بالکل یہ بنتا ہے۔ لیکن جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان ٹویٹس کی صورت میں یا جس طریقے سے بیانیہ بنا کے جب سے ان کو حکومت سے نکالا گیا عدم اعتماد کے بعد، تو بد اعتمادی تو بڑی۔ پھر کسی نواز شریف نے یہ تو نہیں کیا تھا 9 مئی نہیں کی تھی، 26 نومبر نہیں کیا تھا، تو یہ فرق جب تک موجود رہے گا، اس قسم کی سختی بظاہر موجود رہے گی کہ جب آپ کچھ دیکھتے نہیں، مانتے نہیں، اور پھر جب آپ کا بیانیہ چلتا ہے تو وہ ڈی جی آئی اسپیئر نے خود کہا تھا کہ اس قسم کی سیاست تو پھر نہیں چل سکتی نا، کہ آپ فوج میں اور عوام کے بیچ میں درار ڈالتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو آپ کے سوال میں موجود ہے کہ اگر ان کا ہو سکتا ہے تو علاج تو ان کا بھی کرایا گیا جو کہ ان کا حق ہے۔ ہاں، اب جو ملاقات کی بات ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ ملاقات تو ہونی چاہیے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد ہی کرائی جائیں گی ملاقاتیں۔ لیکن رانا صاحب ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علاج کا بنیادی حق ہے وہ تو کسی کے بیانات پہ یا اس کے جرم کی بنیاد پر سلب نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اگر کوئی سزائے موت کا قیدی ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ علاج کا اتنا ہی حق موجود ہے جو کتنا کہ چھوٹے جرم والے کو ہے۔ تو علاج کے حق کے حوالے سے، اور پھر اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی پارٹی کو اگر نہیں بتایا جاتا تو ان کی کم از کم فیملی کو بتایا جائے کہ آپ کے جو بھائی ہیں یا آپ کے جو والد ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب اسی قابل ہیں کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، قابل کی بات تو بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہے کہ اس قابل ہیں، لیکن چونکہ ان کی امیڈیٹ فیملی ظاہر ہے ان کی اہلیاں ہیں اور وہ جیل میں ہی موجود ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے، اور جہاں تک علاج کی بات ہے تو علاج تو کرایا گیا ہے۔ یا تو یہ بات آتی کہ ان کو تکلیف ہے، جو پی ٹی آئی نے کئی دفعہ کی، اور پھر ہر دفعہ آ کے آخری دفعہ ڈاکٹر عظما نے، ان کی ہمشیرہ نے کہا تھا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب جو لاسٹ دفعہ پھیلائی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ماشاءاللہ ان کی ہمشیرہ نے بتایا۔ تو اب اس دفعہ جب یہ ہوا کہ ان کی آنکھ میں ایک پرابلم تھا وین کے اندر، تو بالکل درست بات ہے کہ اس کا آپریشن ہوا۔ اب اس کے اوپر کویسچنز ہیں جس پہ ان کی پارٹی کے وکلاء گفتگو کر رہے ہیں، وہ چیف جسٹس کی طرف گئے ہیں، لیکن کیا انہوں نے کوئی پٹیشن اس حوالے سے باضابطہ طور پہ ڈالی ہے؟ وہ فیصل چودھری جو عمران خان کے پہلے وکیل ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ بھئی آپ بنیادی کام کرتے نہیں اور باتیں ساری کرتے ہیں، جو ریمیڈی آپ کو کورٹ سے چاہے ملے نہ ملے، لیکن آپ نے طلب کب کی ہے، کورٹ کے پاس کب گئے ہیں؟ یہ نہیں ہے بات کہ جی ان کا علاج نہیں ہوا، علاج الحمدللہ ہوا ہے اور مؤثر انداز سے ہوا ہے۔ جو اطلاعات آئی ہیں وزیر اطلاعات نے بھی اسی لیے، چاہے وہ 4 دن کے بعد صحیح، لیکن ایک بات انہوں نے بتا کے تسلی دی ہے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کے اپنے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے نا کہ ایک قیدی حکومت کے پاس ہے، اور حکومت پنجاب ہو یا وفاق دونوں پی ایم ایل این کی ہیں، تو وہ ذمہ داری بھی بنیادی طور پہ اکٹھی آتی ہے، تو وہ پھر وزیر اطلاعات نے بتا دی کہ ہاں جی علاج کرایا گیا اور ان کا جو پروسیجر تھا وہ مکمل ہوا، اور ان کو پھر واپس اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا۔ علاج کی حد تک جو آپ کا سوال تھا، اب ہے اگلی بات، فیملی کو اطلاع تھی نہیں تھی، وہ تو جب عمران خان سے کوئی ملیں گے، ان کی اہلیہ سے جو لوگ ملیں گے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ کب کس کو بتایا گیا تھا
اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ شاید کچھ اہم ترین لوگوں کو پارٹی کے علم میں لا دی گئی تھی بات. لیکن اب اہم ترین لوگوں میں آپ دیکھیں بیرسٹر گور نے جو منگل والے دن گیٹ پہ بھی پہنچ گئے تھے اڈیالہ کے, اور پھر ان سے جب میڈیا ٹاک ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں میں اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا. بعد میں انہوں نے تردید کی کہ مجھے کوئی آفر نہیں ہوئی, لیکن اس سے پہلے جو بات وہ کر گئے تھے وہ یہ تھی کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا, میرے ساتھ فیملی ممبر یا وکیل جائے. جس بنیاد پہ یہ پھر خبر آئی تھی کہ وہ اکیلے جا کے نہیں ملنا چاہ رہے تھے کہ پھر پارٹی کے اندر جو سوشل میڈیا ان کے ساتھ کرتا ہے اس سے وہ گھبرا گئے تھے اور وہ اکیلے نہیں ملنے گئے تھے. رانا صاحب ابھی بھی ایک پارٹ اس کا رہتا ہے کہ ڈاکٹر عدنان کو جو ہے وہ یہ فیسلٹی تھی کہ وہ میاں صاحب کے پاس جاتے, ان کا علاج کرتے, ذاتی معالج اگر آپ اس کو عام الفاظ میں کہہ لیں, لیکن یہ ذاتی معالج کی جو سہولت ہے یہ خان صاحب کو نہیں دی جا رہی, تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں جو رات 10:30 بجے 11 بجے پہنچ گئے تھے, ڈاکٹر عاصم جن کا نام ہے, وہ مل چکے ہوئے ہیں کئی دفعہ. ہاں اس دفعہ یہ سینسٹیوٹی موجود ہے. اب یہ ہمیں پتہ لگے گا تب جب عمران خان کی زبانی کوئی بات سامنے آئے گی, جب ان سے کوئی ان کی پارٹی کے لوگ ان کے وکلا ملیں گے تو بتایا جائے گا کہ ان کو کب بتایا گیا, انہوں نے تحریری کانسنٹ دی تھی نہیں دی تھی. یہ سوالات ابھی ہیں, کوشچن مارک ہیں کہ ان کے اوپر کہ جی آپ کسی فیملی ممبر کو کسی وکیل کو موقع پہ بلا لیتے, بتا دیتے یا اس کے فوراً بعد بتا دیتے, تو یہ جو اب ہم آج تیسرا دن ہو گیا گفتگو کر رہے ہیں یہ نہ ہو رہی ہو. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا عمار صاحب کی طرف جاؤں. عمار صاحب شکریہ, آپ نے جوائن بھی کیا اور آپ نے جو ہے وہ ضبط بھی کیا. سر یہ فرمائیے گا کہ بیماری سیریس نہیں ہے خان صاحب کی یا حکومت سیریس نہیں ہے, ان دونوں میں سے معاملہ کیا ہے؟ آخر کیوں یہ چیز 2-3 دن کے اوپر چلی گئی ہے اور اتنے دن بعد کیوں پتہ لگی ہے؟ دیکھیے یہ بات تو تسلیم کرنی چاہیے کہ خان صاحب کو ایج ریلیٹڈ مسائل ضرور ہیں. 3 بیماریاں ہیں ان کو بنیادی طور پر جو سنا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی آنکھ کا کچھ مسئلہ ہے, ورٹیگو کا انہیں ایشو ہے, اور ورٹیگو بڑی تکلیف دہ چیز ہے, اس سے آپ کا بیلنس لوز ہوتا ہے, آپ جو ہے کانوں میں شائیں شائیں ہوتی ہے, اور ان کو کچھ ڈینٹل ایشوز بھی ہیں. ہر قیدی کی طرح جیل کے مینول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پروسیجر ہوتا ہے تو اس کی فیملی کو بتانا چاہیے, ان سے کنسنٹ لینا چاہیے, اور اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. قیدی کا یہ حق ہوتا ہے. یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ حکومت پاکستان نے, وزارت اطلاعات نے بہت خوش اسلوبی سے ہینڈل نہیں کیا. یہ جو اس وقت ابہام پیدا ہو رہا ہے, جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے, جو فیک نیوز کریٹ ہو رہی ہے, جو یوٹیوبرز کی چاندی لگی ہوئی ہے, وہ اسی وجہ سے کہ درست وقت اطلاع بر وقت نہیں دی گئی. عمران خان صاحب کا ایک پروسیجر ہوا جو کہنے والے کہتے ہیں کہ کوئی مائنر پروسیجر تھا, کوئی بڑا پروسیجر نہیں تھا. ظاہر ہے 20 منٹ میں جو پروسیجر ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا پروسیجر تو نہیں ہو سکتا نا, وہ 20 منٹ میں پروسیجر ہو گیا. اگر اسی وقت اطلاع دے دی جاتی, لوگوں کو بتا دیا جاتا یہ پروسیجر ہوا ہے, یہ بیماری کی نوعیت ہے, یہ صورتحال ہے, اب خان صاحب اللہ خیر صلی اللہ واپس اڈیالہ جیل پہنچ گئے. تو یہ جو سارا ابہام ہے, کنفیوژن ہے, فیک نیوز ہے, اس سے بچا جا سکتا تھا. پھر دیکھیے وزیر اطلاعات صاحب ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس کا بالکل علم نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ لوگ جھوٹ ہے, بہتان ہے. اگلے دن وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. اس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے, یا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں پتا تھا وہ بتا نہیں رہے تھے. دونوں صورتوں میں حکومت کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے, مریض کا حق ہے. اور پھر اچھا یہ کنفیوژن بڑھانے میں عمران خان کی فیملی کا بہت اہم کردار ہے. آپ علیمہ خان سے بات کریں, 2 باتوں سے انہیں بڑی چڑ. عمران خان کی صحت کے متعلق ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں عمران خان ہٹا کٹا ہے, عمران خان تو بہترین صحت ہے, زبردست بہترین. عمار صاحب لیکن اتنا سینسیٹیو ایشو تھا, خان صاحب ایک ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی نے, اور خود خان صاحب بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے, تو ان کو عام قیدیوں کی طرح ڈیل کرنا اور اتنا لا علمی کا حکومت کا اظہار کرنا, تو یہ چیز آگے جا کے گلے نہیں پڑ سکتی حکومت کے. انسانی حقوق کی بات ہو جائے اور پھر خان صاحب کا اگر کوئی کیس تھا تو اس کیس کے اوپر بھی پھر سوالات اٹھیں گے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے. تو ساری بھائی وہ تو ظاہر ہے اس طرح کی باتیں کریں گے, لیکن خان صاحب اپنے دور میں بھی نا دیکھیے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, ایک تو بات ہے انسانی حقوق کی, ایک بات ہے قیدیوں کے حقوق کی. بھائی انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے, قیدیوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. لیکن جب اس طرح کے خان صاحب کے حوالے سے بات آتی ہے تو کمپیریزن کی بات بھی آ جاتی ہے. یہ اپنے زمانے میں مریضوں کے ساتھ کیا کرتے رہے, یہ کس طرح تمسخر اڑاتے رہے, یہ کس طرح تماشے کرتے رہے, تو وہ کمپیریزن بھی آ جاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ان کو علاج کی ہر سہولت ملنی چاہیے, فیملی کی سپورٹ ملنی چاہیے, فیملی سے ملاقات ہونی چاہیے. لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے
کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی. اچھا اگر فرض کیجئے کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکتی تو پھر ملاقات پہ پابندی ہے تو سیاسی شخصیات کی ملاقات پر پابندی ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں ان کے ذاتی معالج جو ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان سے ضرور ملاقات کروا دینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو ایک دفعہ یہ تشفی ہو جائے کہ وہ صحت یاب ہے، کوئی ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہے، اور بات یہی ہے. لیکن یہ جو کنفیوژن کریٹ ہوا نا، اس سے یوٹیوبرز نے اپنی چاندی کمائی ہوئی ہے. لیکن عمار صاحب کیا معاملہ ایسے ختم ہو جائے گا؟ 8 فروری میں بھی کافی دن ہیں، 8-9 دن ہیں، تو کیا تحریک انصاف خاموشی سے بیٹھ جائے گی؟ سپریم کورٹ کے باہر تو جمع ہیں وہ لوگ. بھائی تحریک انصاف خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. کل اڈیالہ جو میں انہوں نے کہا تھا سارے پارلیمنٹیرین آ جائیں، ساری دنیا آ جائے، انقلاب آ جائے اور حقیقی آزادی آ جائے. کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ 70 لوگ تھے. آج تحریک انصاف کے کتنے لوگ ہیں سپریم کورٹ کے سامنے؟ اتنے سے لوگوں سے آپ انقلاب لانا چاہ رہے، اتنے سے لوگوں سے آپ حقیقی آزادی لینا چاہ رہے. تو بھائی اگر فرض کیجئے اتنے سے لوگوں سے ریاست حکومت بلیک میل ہو جائے، خوفزدہ ہو جائے، تو اتنے لوگ تو ہر سیاسی جماعت کے پاس ہے، اتنے لوگ تو یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوئی سیریسنس بھی نہیں دکھا سکی، اور جو ہے وہ سینسیٹیو ایشو ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن شاید حکومت کو لگتا ہی نہیں تھا سینسیٹیو. اسد خان صاحب آپ کیا تبصرہ کریں گے جی؟ کیا یہ حکومت کو لگتا نہیں ہے کہ سینسیٹیو معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے کہ حقوق جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی ہوئی، حقوق پورے نہیں کیے گئے قیدیوں کے، اس کے اوپر ہم اظہار ہمدردی بھی کر سکتے ہیں، دکھ کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، آواز بھی بلند کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم دونوں اصحاب نے ہمارے گفتگو میں کیا. لیکن کیا خان صاحب کی پارٹی میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کسی بھی زیادتی کی اگر ہوتی ہے تو زیادتی کے حوالے سے کوئی سوال کھڑا کر سکیں؟ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کسی شخص کے جائز حق کو نمبرز کے ساتھ ملا کر دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کا جائز حق اس کو تب ملے گا کہ جب یہاں پر 70,000 لوگ جمع ہوں گے یا 2 لاکھ لوگ جمع ہوں گے. بھائی اگر ایک آدمی بھی ایک جائز حق مانگ رہا ہے تو وہ ایک آدمی کو بھی ملنا چاہیے، اس کے لیے نمبر کی تو بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. اب سبھی اتفاق کر رہے ہیں، بڑی مناسب بات کی ہے عمار صاحب نے بھی، عامر صاحب نے بھی، اور میں کل بھی یہی جو ہے وہ باتیں ساری سن رہا تھا. عامر صاحب نے کل بھی یہ رائے دی تھی کہ بھائی ذاتی معالج کو ملا دینے میں کیا حرج ہے، اور فیملی سے ملاقات کرانے میں یا فیملی کو بتانے میں، جب آپریشن کے لیے لایا جا رہا تھا، پروسیجر کے لیے لایا جا رہا تھا پیمز ہاسپٹل میں، اس وقت فیملی کو بتایا جانا چاہیے تھا. دیکھیں اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مطالبہ ہے جو اگر ایک شخص بھی نہ کرے تو یہ ہونا چاہیے تھا. اگر ذاتی معالج کے لیے رات یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ باہر آ کر کوئی پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، وہ صرف عمران خان کی صحت کے بارے میں معلوم کر کے فیملی کو آگاہ کر دیں گے اور عوام الناس کو بتا دیں گے تاکہ جو لوگ ان کے فکر مند ہیں ان کے بارے میں، تو ان کو اجازت دے دی جائے. 3 ڈاکٹرز ہیں، 3 میں سے کسی ایک کو اجازت دے دی جائے. میں رات اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا، وہاں پر یہ ساری ڈسکشن ہوتی رہی، اس پر غور و غوص ہوتا رہا. کہا جاتا رہا کہ کسی ایک ڈاکٹر کو بھی ہم الاؤ کروا دیں تو یہ ہمارے لیے تسلی ہو جائے گی اور ہم یہاں سے سارے اٹھ کے چلے جائیں گے. اب یہ بتائیے کہ کیا اس جائز مطالبے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر 10,000 بندوں کو لایا جاتا؟ اگر 10,000 بندے پی ٹی آئی جمع کر بھی لے مثال کے طور پہ، اور پولیٹیکل پارٹیز کر سکتی ہیں، پی ٹی آئی بھی کر سکتی ہے، آپ یہ بیانیہ نہیں بنا سکتے کہ پی ٹی آئی اتنی ختم ہو گئی ہے کہ وہ 10,000 بندوں کا اکٹھ نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں کہ وہ کر سکتی ہے، پی ایم ایل این بھی کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے، اور تو اور 10,000 بندے اے این پی بھی جمع کر سکتی ہے، ایم کیو ایم بھی جمع کر سکتی ہے. تو اگر 10,000 بندے لانے سے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ڈاکٹر سے ملوائیں گے، یا اگر 10,000 بندہ آ جائے گا پھر اس کے نتیجے میں، واضح میں آخری جملہ بس کہہ دوں، اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، آپ کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے تو ڈیالہ کے باہر چڑھائی کر دی ہے، دیکھو یہ تو زبردستی سے لوگوں کو لا کے انتشار کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ بات ہوگی. تو میرا خیال ہے اس بحث میں جائے بغیر کہ پی ٹی آئی کتنے لوگوں کو جمع کر پا رہی ہے آج سپریم کورٹ میں یا کل اڈیالہ میں، بحث یہ ہونی چاہیے کہ جو جائز مطالبہ ہے ان کا، چاہے وہ ایک آدمی ہی کر رہا ہو، وہ اسے حق اس کا ملنا چاہیے، چاہے وہ سپریم کورٹ دے چاہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ دے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسد صاحب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب آئیں گے تو اسلام آباد کے شہر اقتدار کے 2 صحافی مختلف بات کر رہے ہیں. وہ 2 مختلف باتیں کیا ہیں؟ ہمارے پاس بھی 2 ہی بڑے جید قسم کے صحافی ہیں اور تیسرے اسد خان صاحب جوان صحافی ہیں. جید آپ کو بھی کہتا ہوں، اسد بھی، لیکن جید سے میری مراد یہ تھی کہ اسلام آباد کے بڑے سینئر صحافی ہیں. تو ان دونوں سے بھی رائے لیں گے، اسد صاحب سے بھی پوچھیں گے ضرور کہ وہ کیا ان دونوں کی گفتگو کے اوپر ریٹ کرتے ہیں. ذرا بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. شہر اقتدار سے دو صحافیوں کا الگ الگ دعویٰ ہے. ایک محمد مالک صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے اور ڈیل کے جو ہے وہ تمام جزیات بھی طے ہو چکی ہیں کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی سیاست کے اندر حصہ لینا ہوگا اور پاکستانی تحریک انصاف کو اچھا بچہ بن کے رہنا ہوگا, اور اس اچھا بچہ بننے کا نتیجہ نکلے گا کہ پورے ایک سال پہلے جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے. گو کہ محمد مالک صاحب کے اس دعوے کی تردید بڑی سختی کے ساتھ ریبٹل دیا ہے جناب وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے. لیکن ساتھ ساتھ ایک خبر اور بھی تھی جو انصار عباسی صاحب کی تھی, اور انصار عباسی صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. ہمارا پینل کیا کہتے ہیں ذرا معلوم کرتے ہیں. رانا صاحب, میں نے ابتدا آپ کو بتائی دی ہے, دو صحافیوں کی رائے ہے, آپ کے ہی شہر کے صحافی ہیں, سینئر لوگ ہیں, کس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایسی کوئی بات موجود ہے بھی یا بس یہ خبر ہوتی ہے, ہم نے بھی خبروں کا پیٹ جو اخبار کا ٹی وی کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے سوال سے یہ لگا کہ وہ جو ایک مزاحیہ پروگرام آتا ہے کہ کس کو چھوڑ کے جائیں گے, کس کو لے کے جائیں گے, تو بھائی ان کی خبریں دونوں صحافی خود جانے. میں دونوں کو سچے میاں کہہ دیتا ہوں, جھوٹے میاں نہیں کہتا. یہ خبریں کتنے عرصے سے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز اور ان کے ویل وشرز کہہ رہے ہیں ہمیں یہ آفر ہوئی, ہمیں یہ آفر ہوئی. اور یہ آفر سب سے پہلے مراد سعید نے جب وہ عمران خان اٹک جیل میں تھے اس کے بعد بتائی, تو اس وقت ٹویٹ سب کیا تھا جب وہ اڈیالہ جیل میں آ چکے ہوئے تھے کہ یہ عمران خان کو آفر کی گئی تھی کہ اگر آپ 3 سال چپ ہو جائیں آپ کو اڈیالہ سے وہاں سے اٹک جیل سے نکال کے بنی گالا بٹھا دیں گے. تو آج ان کو 2.5 سال ہونے میں میرا خیال ہے 6 دن رہ گئے. تو اتنی لمبی پی کاٹنے کے بعد بھی وہی اگر ان کے ذمہ آنا ہے کہ 2 سال آپ نے اور ویٹ کرنا ہے, اچھے بچے بن کے رہنا ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کی جو پارٹی میں جو ان کی جیل سے مال بنا رہے ہیں نا, ان کو یہ ٹھنڈے پیٹوں ہضم ہوگی بات. ہم تو سارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اپنے سیاسی لوگوں کی بات کو سننا چاہیے اور راستہ لینا چاہیے. یہ جو وہ جذباتی پن میں پہلے اسمبلیاں توڑ دی, اسمبلی سے ریزائن کر گئے, پھر اب کمیٹیوں سے نکل گئے اور قاعدے اختلاف بنانے کے لیے دوبارہ فٹافٹ واپس آ گئے, تو ان کو اپنے لوگوں کو پارلیمانی جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں ان میں لانا چاہیے. لیکن اب جب وہ آئیں گے تو لوگ تعبیر کریں گے کہ یہ ڈیل ہو گئی. بھائی یہ ڈیل تو پھر 2014 میں بھی تھی جب ایاز صادق نے ان کے لوگوں کے استعفے منظور نہیں کیے تھے اور پھر یہ واپس آ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا, کوئی پرانی بات تو ہے نہیں. بالکل یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا, ایک تردید کرے گا ایک تصدیق کرے گا, یا لوگوں کا منجن ہے وہ بکتا رہے گا, ہم اور آپ بحث کرتے رہیں گے. لیکن میری اپنی اطلاع کے مطابق فی الحال کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, کسی قسم کا کوئی عمران خان سے رابطہ نہیں ہو رہا. بلکہ یہ جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں, جو سنسیئر ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل بن جائے. لیکن ان کا اصل مسئلہ وہی ہے جو بیرسٹر غور خان کا ہے کہ میں اگر اکیلا گیا اور میں نے آ کے سنسیئرٹی سے عمران خان کو بچانے کی بات کی تو مجھے میرا سوشل میڈیا نہیں چھوڑے گا اور میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو خان صاحب غصے میں کرتے ہیں. اچھا وہ اکیلے میں بھی تو کرتے ہیں نا, وہ بھی تو سنائی دیتے ہیں نا, وہ کرنا تم کیا کر رہے ہو, میں تمہارے بڑوں کو جانتا ہوں. تو وہ ہر دوسرے دن ڈیل بھی لیتے ہیں, ڈیل بھی دے رہے ہوتے ہیں, غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ انہی کے لوگ جو یوٹیوبر تھے. میں یہ اپنی گفتگو نہیں سنا رہا, یہ عمران خان کے چاہنے والوں کی گفتگو ہے, آپ سن رہے ہوں گے مسلسل یہ آ رہی ہے. لیکن اب جو بھی ڈیل ہوگی وہ آپ کے اور میرے سامنے اس طرح کے ہوگی کہ اسپیکر کا دفتر سجے گا, وزیر بھی بیٹھیں گے, پارلیمانی پارٹی بھی بیٹھے گی, پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھیں گے. لیکن 8 فروری ذرا جو دھمکیاں لگی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں جیسے 26 نومبر بھی گزار لی تھی, 5 اگست بھی گزار لی تھی پچھلے سال, تو یہ 8 فروری گزر جائے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی سننی اور کیا نہیں سننی. 8 فروری کو کیا آپ توقع کرتے ہیں عامر صاحب کے لوگ پسند منائیں گے یا پہیہ جام ہڑتال ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لاہور میں تو بسنت ہوگی اور بسنتی کے رنگ جو ہے نا وہاں تو جم چکے ہیں. اس بات کو تو بھول جائیں, لاہور میں شاید ہوٹلوں میں جگہ بھی نہیں ہوگی. مریم نواز نے تو وہاں پہ اس طرح رنگ جما دیا ہے کہ بسیں بھی فری کر دی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ بھی کر دیا کہ میلے ٹھلے کا سما ہوگا. تو کیسا پہیہ جام ہوگا آپ دیکھیں گے. وہاں تو دورے پتنگے جس میں پی ٹی آئی خود شامل ہے, بڑے بڑے دعوے دار ہیں ان کے کہ ہم تو اپنے لیڈر کے قید کیے نمبر کی پتنگے اڑائیں گے. تو پھر پہیہ جام تو اور ہڑتال تو ہوا میں خود پی ٹی آئی اڑا دے گی نا. اس کا مطلب اتوار کا دن ہوگا اسلام آباد, ویسے ہی جو ہے وہ کوئی ہلچل نہیں ہوتی لاہور کے اندر, جگہوں پہ چھٹی ہوتی ہے, اتوار کو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے ہر جگہ پہ. اس دن انہوں نے پہیہ جام اور ہڑتال کی کال دی ہے, تو کیا نتیجہ لیتے ہیں, ورکنگ ڈے پہ دیتے ہیں نا, پھر پتہ بھی چلتا. تو فیس سیونگ تو مل ہی جائے گی نا جب پہیہ واقعی نہیں ہوگا, لوگ پہیہ نکالا ہی نہیں ہوگا لوگوں نے. لیکن لاہور میں تو آپ کو زندگی چلتی بھی نظر آئے گی, اس طرح نہیں نظر آئے گا جو یہ افریدی صاحب گئے تھے اور کہتے ہیں لوگوں کو آنے نہیں دیا اور بنگلہ دیش کی تصویروں سے کام چلایا. اگر لوگ آئے ہوتے نا لاہور شہر میں تو پوری دنیا دکھاتی کہ جی ہزاروں لوگوں کو فلانی جگہ پہ روک لیا. آپ اگر کراچی کے بازار میں گھس گئے, حیدرآباد کے بازار میں گھس گئے, وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے, چاہے وہ ان کے ساتھ تھے یا دوسرے آئے تھے, تو کیا میں نے اور آپ نے چھپا لیا تھا؟ نیشنل میڈیا کو پتا تھا, ساری دنیا کو لوگ تھے,
سہیل آفریدی کے ساتھ، تو وہ لاہور میں کہاں تھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ عمار صاحب آپ کیا کہیں گے سر، یہ چسکے کے لیے ہم جو ہمارے دوست ہیں، باپ ہیں، بڑے ہیں، سینئر ہیں، یہ چسکے کے لیے خبر دیتے ہیں یا کہیں سے کوئی لیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک خبر جنریٹ ہوتی ہے؟ کیا اس کا وزن کتنا ہوتا ہے اس طرح کی گفتگو کا؟ جو میں نے آپ کو دونوں طرف بتا دیا، ایک ہی دن کی دو خبریں۔ ایک بات ذرا میڈیا کے حوالے سے غور سے سمجھیے گا، یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہے، ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی پارٹی کی بھی فالوئنگ ہے، لیکن پے در پے ان کو بیانیے کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، ہر سطح پر شکست ہو رہی ہے۔ کبھی وہ کہا کرتے تھے میرے خلاف سوا کوئی آپشن نہیں ہے، تو آپشن کریٹ ہو گئی۔ کبھی انہوں نے کہا میرے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں ہو سکتی، تو تحریک عدم اعتماد ہو گئی۔ کبھی انہوں نے کہا مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ کبھی سنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولیں گے اور عمران خان کو اڑا کر لے جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ کبھی سنا کوئی جج آئے گا اور جج آ کر عمران خان کو رہا کرے گا، کوئی بھی نہیں۔ کبھی سنا کہ KPK سے 10 لاکھ لوگ آئیں گے اور عمران خان کو رہا کرائیں گے، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعض اوقات نا امید لوگوں کی امید کو زندہ رکھنے کے لیے بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ وہی اب کچھ ہونے والا ہے، ورنہ لوگ بہت زیادہ نا امید ہو جائیں گے۔ مجھے اس صورتحال میں قطعاً کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کسی جگہ انٹرسٹڈ ہوگی عمران خان کو واپس لانے میں، اقتدار میں لانے میں، باہر لانے میں۔ ایسی کوئی، ان کا کام بہت اچھا چل رہا ہے اس حکومت کے درمیان، اور میں انصار بھائی صاحب بڑے بارسوخ صحافی ہیں، میں ان کی بات کی بہت قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل کیبنٹ میں بھی ایسے لوگ تھے جو رابطے میں موجود تھے، PTI والوں کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی، کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی تھی، لیکن جب سے یہ فوج کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف اس طرح کے بیانات، ٹویٹ آنا شروع ہو گئے، اور بہت سارے لوگ، عمران خان کا سوشل میڈیا اس میں تو کب سے لگا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو میرے نہیں خیال میں کہ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک بات آپ کو سمجھنی پڑے گی، عمران خان کا طرز سیاست تھا کہ تم بھی چور ہو، تم بھی چور ہو، تم بھی ڈاکو ہو، میں بھی مسیحا ہوں، اور میں کرپشن کے خلاف ہوں اور میں کرپٹ نہیں ہوں۔ اب عمران خان کرپشن کے مقدمات عمران خان کے اوپر ہے، توشہ خانہ کیس ان کے اوپر ہے، 190 ملین کیس ان کے پاس ہے، ان کے اوپر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی اس وقت پرابلم نہیں ہے، فیڈرل میں ایک بڑی اچھی حکومت چل رہی ہے، فیلڈ مارشل جہاں جاتے ہیں شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں، شہباز شریف جہاں جاتے ہیں فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں، کوئی آپس میں اختلاف، سول ملٹری ریلیشن شپ میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تنازع سمجھ نہیں آ رہا۔ پنجاب میں بہترین حکومت چل رہی ہے، باقی KPK سے انہیں کچھ ایشوز ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کیا ضرورت ہے؟ جب عمران خان کا اتنا زور تھا اس وقت، جب یہ سب کچھ نہیں ہوا، تو اب تو عمران خان کے ساتھ 70 لوگ باہر نکلتے ہیں، اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح۔ لیکن عمار صاحب، اس طرح سیاسی حبس کے اندر زندہ رہا جا سکتا ہے، چلا جا سکتا ہے، آگے ملک چل سکتا ہے؟ کیا ہم بالکل یکسر مسترد کر دیں گے کہ خان صاحب کے پیچھے صرف 70 لوگ ہی ہیں؟ یار یہ بہت اچھی بات کی، سیاسی حبس جو ہے نا، یہ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا۔ سیاسی حبس کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کی توقعات ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں، جب آپ کرٹیسائز بھی اسٹیبلشمنٹ کو کریں اور توقعات بھی انہی سے رکھیں، جب آپ ان کو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھیں اور للچائی ہوئی نظروں سے بھی ان کو دیکھیں۔ ابھی سیاسی حبس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس پوزیشن میں جس میں عمران خان ہے، اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتیں رہی ہیں، نون لیگ بھی اس طرح کی پوزیشن میں رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس طرح کی پوزیشن میں رہی ہے۔ کیسے نکلتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں سے گفت و شنید کر کے، ڈائلاگ کر کے، بات چیت کے ذریعے وہ کوئی اپنے لیے چھوٹی سی دروازہ، رستہ، دریچہ کھولتے ہیں اور پھر اس سے بات نکلتی ہے۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ جو چور ڈاکو کے نعرے لگانے والی سیاست تھی، پاکستان اس سے آگے نکل چکا ہے، پاکستان ایک جنگ جیت چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہر اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان کی تعریف، فیلڈ مارشل کی تعریف، شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ دنیا میں پاکستان کا مقام اور ہو گیا ہے، دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، ہمارے طیارے خریدے جا رہے ہیں، ہم ترقی کے وہ جو ہے نا ٹیک آف سٹیج پر ہیں۔ اس موقع پر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس وقت کوئی سننا چاہتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی سر پہ دوپٹہ ڈال کے کوئی نقلیں سننا چاہتا ہے؟ کیا کوئی نواز شریف کی تصدیق سننا چاہتا ہے؟
یہ وہ سیاست کا زمانہ گزر گیا ہے، اب زندگی اس سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں۔ عمران خان صاحب اگر سیاسی حبس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور میرے خیال میں طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے وہ بات واضح بھی کی ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے، حکومت سے گفتگو کریں۔ اگر اس وقت عمران خان سیاسی حبس ختم کرنا چاہتے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کریں، ایک نیا میثاق جمہوریت کر لیں جس میں پی ٹی آئی کو ایک بڑا سٹیک ہولڈر تسلیم کر لیں۔ اچھا عمار صاحب، یہ تو آپ نے ایک ہائپوتھیسس پیش کیا نا، تو اس ہائپوتھیسس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب راضی ہو جائیں گے؟ کیونکہ دوسری طرف کا شاید مسئلہ نہیں ہے وہ تو، جب آپ بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو یہ جو آپ نے ہائپوتھیسس سے پیش کیا کہ جی اس طرح سے جو ہے وہ خان صاحب بیٹھ جائیں، سیاسی حبس کو ختم کیا جائے، تو اب خان صاحب کی نہیں بھائی، میں بیٹھ جانے کو نہیں کہہ رہا، میں ان سے شکست تسلیم کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں ان سے ہار جانے کو نہیں کہہ رحا، میں درست بات کر رہا ہوں کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ راستہ میں نے کہا ہے کہ راستہ نکالے نا، میں نے تو کہا ہے کہ اس حبس کے دور میں کوئی دریچہ کھولے، لیکن وہ دریچہ جہاں سے وہ کھولنا چاہ رہے ہیں، جنہیں وہ گالی دیتے ہیں، ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہاں سے نہیں کھلے گا۔ اس لیے اس کی بھی ایک میں بات بتا دوں، اور ابھی میرے بھائی عامر الیاس رانا نے بات کی، 9 مئی کا زخم فوج کے سینے پر بہت گہرا۔ یہ اگر فرض کریں کسی سٹیج پر یہ سوچیں بھی کہ چلو جی آگے چلتے ہیں، ماضی میں بھی ایسے ہوا، لوگوں کے گناہ معاف بھی ہو گئے، اس پہ نہیں معاف کر سکتے۔ اس لیے نہیں معاف کر سکتے کہ کبھی کسی نے کور کمانڈر کے گھر کو نہیں جلایا، کبھی کسی نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، کبھی کسی نے شہداء کی یادگاریں نظر آتش نہیں کی، ٹھڈے نہیں مارے۔ اگر ان کو معاف کریں گے تو شہید کے خاندان کو کیا جواب دیں گے؟ سرحد پہ کھڑے ہوئے جوان کو کیا جواب دیں گے؟ خود سوچئے نا۔ تو یہ زخم بہت گہرا ہے، یہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان اگر اس پہ معافی مانگے پبلکلی کہ وہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ اس سارے پلان کے سرغنہ تھے، تو پھر شاید اس میں معافی کے کوئی امکانات ہو۔ وہ تو اس پہ فخر کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ میرا مطلب آپ کہتے ہیں راستہ نکالنے سے ہی نکلے گا، ایسے خود سے نہیں نکلے گا کہ کوئی آ کے ان کو کہے کہ ہم آپ سے ڈر گئے۔ اسد صاحب، آپ کے پاس کیا وائب ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے؟ یہ دو متضاد قسم کی خبریں ایک دوسرے سے تصادم کرتی ہیں اپنے جو ہے وہ مجموعے کے حساب سے، آپ کس کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں؟ کون سی بات ٹھیک ہے ان کے نزدیک؟ دیکھیں، میں کسی بھی صحافی کی خبر کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ کسی نے صحافی نے خبر دی ہے، وہ ان کا سورس ہوگا، اور وہ میرے لیے اتنا ہی رسپیکٹیبل ہے جتنا اس صحافی کے لیے ان کا سورس رسپیکٹیبل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں چلیں ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، بات چیت جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں پچھلے 2-2.5 سال میں ہوتی رہی ہے۔ کبھی عمران خان صاحب کے جیل میں جانے سے پہلے بھی ایوان صدر میں بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، عمران خان صاحب خود بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں، حتمی نہیں ہوئے، نتیجہ خیز نہیں نکلے، الگ بات ہے۔ اس کے بعد بھی پیغام رسانے کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت جاتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پیغام ادھر سے بھی گئے ہیں، ادھر سے بھی آئے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر گئے ہیں، کبھی بیرسٹر صاحب گئے ہیں، کبھی علی امین گنڈاپور گئے ہیں۔ تو بات چیت کا دروازہ جو ہے وہ کبھی تھوڑا اور کبھی زیادہ کھلا ہے، اور راستہ بھی یہی دکھائی دیتا ہے، اسی طرح سے راستہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کوئی خونی انقلاب لا کے تبدیلی آپ نہیں لا سکتے اور نہیں لانی چاہیے، نہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ جب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ 10 لاکھ لوگ لا کے اسلام آباد میں بٹھا دیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، کیپیبلٹی تو بعد میں ہوگی، تو پھر راستہ تو یہی بچتا ہے نا کہ بات چیت کریں۔ اور بات چیت کے لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ باتیں بنوا لیں۔ اسد صاحب، یہ لگتا ہے تحریک انصاف کو، یا آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ خونی انقلاب یا تباہی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے؟ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر 2 قسم کی سوچ موجود ہے، اور اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں ہے۔ ایک رائے یہ موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بالکل ہمیں سافٹ رکھنا چاہیے چیزوں کو، عمران خان صاحب کا جو بیان اندر سے آتا ہے اس کو فلٹر کر کے باہر پیش کرنا چاہیے۔ جو میٹنگ میں بڑی گرما گرم قسم کی خیبر پختونخوا کو بند کرنے کی باتیں ہوئی ہیں، لاک ڈاؤن کرنے کی باتیں ہوئی ہیں، نہیں، ہمیں یہ ٹویٹ میں نہیں شامل کرنا چاہیے۔ اس پر ایک سینیٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں جی، وہ تو جو اصل بات ہوئی تھی وہ تو ٹویٹ میں شامل ہی نہیں ہوئی۔ اس سے 2 مختلف قسم کی سوچوں کا اظہار ہوتا ہے، ایک وہ جو مفاہمت کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے تو کوئی بات حل ہوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہمارے پاس راستہ ہی مزاحمت کا بچا ہے،
اور جاندار مزاحمت کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. تو یہ دو قسم کی سوچ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہے. اب میں اور آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی سوچ بہتر ہے اور کون سی سوچ بہتر نہیں ہے. دونوں کے پاس اپنے اپنے حق میں دلائل موجود ہیں. لیکن مجھے ذاتی طور پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں اور گالی بھی دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کو آپ ڈیل بھی لینا چاہتے ہیں اور دوپہر میں آپ گالی دے کر تاثر یہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں آج دوپہر تک مخالف تھا تو شام کو جو مجھے ڈیل ملی ہے یہ ڈیل نہیں تھی. اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے تو اس طرح بات تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. یعنی آپ جسے گالی دے رہے ہیں وہ آپ کو ریلیف دینا بھی چاہتا ہوگا, دوپہر میں فیصلہ کر کے بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے شام میں ریلیف دے دیتا ہوں, یہ شام میں بات چیت آگے بڑھاتے ہیں, اور وہ جب گالی سنے گا تو وہ پھر نہیں کر سکتا, چاہے گا بھی تو نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو یہ سوچنا ہوگا کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. وہ جس انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں وہ انقلاب آنے کا نہیں ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈیل کر کے باہر آ جائیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر کے آ جائیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا, میں بھی مانتا ہوں. میں بطور جرنلسٹ میرے پاس کئی ثبوت موجود ہیں, فارم 45 اور فارم 47 میں کیا حقیقت تھی. ہم نے اس پر بہت سارے پروگرامز کیے, اپنے ویلاگز کیے, اس کا تجزیہ کیا فارم 45 کا. لیکن یہ ہو چکا, یہ اب پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے. 2018 بھی تو ہو گیا تھا نا, گزر ہی گیا تھا آر ٹی ایس وغیرہ معاملہ بھی. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آر ٹی ایس میں کوئی 20 سیٹوں کا فرق ڈالا گیا ہوگا اور اس میں 150 سیٹوں کا فرق ڈالا گیا, تو دونوں کے میگنیچیوڈ میں والیوم میں فرق ہے. آپ دونوں چیزوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اس میں بھی یہی ہوا تھا, مانتا ہوں میں, عمران خان صاحب کو حکومت پہ لانے کا پورا ایک پلان بنایا گیا تھا, حکمت عملی بنائی گئی تھی, لیکن ووٹوں میں یہ رد و بدل نہیں ہوا تھا کہ آپ 25,000. ایک منٹ اگر رکتے میں رانا صاحب, یہ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں رانا صاحب سے چاہتا کہ ایک کمنٹ کر دیتے. جی جو اسد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صرف 2024 پہ کمنٹ کرتے ہیں نا تو وہ یک طرفہ لگتا ہے. جب آپ غیر جانبداری سے بات کرتے ہیں تو آپ کو دونوں کا کرنا چاہیے کہ 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے ایک پارٹی کو ہرایا گیا, ایک کو جتوایا گیا, اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کو استعمال کیا گیا, نواز شریف کو نائل کرایا گیا. جب آپ یہ کہیں گے کہ پھر محکمہ زراعت اس وقت ایجاد ہوا, جنوبی پنجابی محاذ بنایا گیا, کینڈیڈیٹ سے ٹکٹیں واپس کرائی گئیں, تو یہ ساری دھاندلی موجود تھی. ایک دھاندلی تھی 2018 کی, چھپے اندر لگے تھے, 2024 میں باہر لگ گئے, جس کو آپ 47 کہتے ہیں. یہ جو میگنیچیوڈ ہے نا, یہ کوئی ارتھ کوئک نہیں آ رہے تھے یہاں پہ, یہ ڈرامے بازی تھی جو میڈیا کے اوپر سٹیج کی گئی, باقاعدہ سلائیڈز بنوا کے چلوائی گئی کہ جی بڑا فرق ہے, 5% ووٹنگ کا رزلٹ نہیں آیا تھا. کمال ہو گیا تھا, جس کو آج تک بیچا جا رہا ہے. بالکل غلط ہے, میں نہیں مانتا اس بات کو کہ اگر ان کے پاس یہ ہے ثبوت ہے تو 2018 کے سب کے پاس ثبوت موجود تھے کہ اندر ٹھپے کس نے لگائے تھے. لہٰذا آپ دونوں کو لگائیں گے, اور اگلے تیسرے کے لیے دیکھیں ایک پرو میکس تھا اور اس کے ساتھ دوسری کمپنی کا 24 میں الٹرا بھی لگ گیا تھا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا, اسد اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, عمار مسعود صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, تشریف لائے. ناظرین آج سے اتنا ہی اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.